ناظرین، یہ ہماری تعلیم بالغان کی کلاس ہے۔ الحمدللہ یہاں پر وہ دوست جنہوں نے درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا، تو ان کے لیے یہاں پر یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ درست مخارج کے ساتھ تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ تو اس میں ہمارے پاس بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے ان دوستوں کا پہلا پارہ، یعنی کہ ایک پارہ مکمل ہو جائے گا جو کہ انہوں نے پڑھنا سیکھا ہے۔ 30واں پارہ انشاءاللہ آج مکمل ہوگا۔ اور یہ ہمارے عثمان بھائی، عبدالوحید بھائی اور ایک اور دوست نئے آئے ہیں، انہوں نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کتنا پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ آپ بھی جو ہے نا یہ ان کا سبق سنیے اور دیکھیے، اور اگر آپ نے بھی ابھی تک درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا تو آپ سے بھی التماس ہے کہ ضرور بضرور قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ لاریب کتاب ملی ہے۔ ہمیں جو ہے ذوق و شوق کے ساتھ اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں درست طریقے سے پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے آپ کو قرآن پاک اگر صحیح نہیں آئے گا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی، اور ویسے بھی اگر ہم تلاوت کریں گے اور غلط پڑھیں گے تو اس کا بھی ہمیں گناہ ہوگا۔ ہمیں اس لیے درست پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی عثمان بھائی سبق سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بھائی سبق سنا رہے ہیں اور ساتھ میں ہر حرف کا مخرج بھی بتا رہے ہیں۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ سین، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ شین، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ صاد، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ دال، آخر میں اس طرح آواز آئے گی، ضاد۔ داد، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ عثمان بھائی نے بہترین سبق سنایا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی کوشش ہے کہ حروف کی ادائیگی بھی انہوں نے صحیح کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ مخارج بھی یاد کیے۔ ویسے بندہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو حافظہ بھی کمزور ہوتا جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ کام بھی کرتے ہیں اور رات کو آ کر قرآن پاک درست سیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ابھی عبدالوحید بھائی سبق سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذا، زبان کی نوک اور دونوں ذا، 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 زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا ہوتا ہے۔ سین، سین، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ شین، زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ صاد، زبان کی نوک اور دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا ہوتا ہے۔ ضاد، زبان کی اندرونی کروٹ اور دانتوں کے جڑوں کی سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کے اندرونی کنارے اور دانتوں کی جڑوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ اور داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔
چلیں آگے پڑھتے ہیں جی. اگلا آج ہمارا سبق ہے حروف تہجی میں سے طا سے لے کر فا تک پڑھیں گے. ایسے ہی ہے، انہوں نے دینا پڑا، کوئی بات نہیں، آپ کے لیے اتنا تو برداشت کر لیں گے. ٹھیک ہے جی پڑھیں. طا کو بھی ایک الف کھینچیں گے ایسے. طا کا وہی مخرج ہے جو تا کا مخرج ہے. کون کون سے حروف کا ایک ہی مخرج ہے؟ تا، دال اور طا، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے. جی. اس کو بھی ایک الف لمبا کریں گے اور اس کا مخرج وہی ہے جو سا کا ہے. سا کا مخرج کیا ہے؟ دانتوں کے اوپر کے دانتوں کے سر سے اور جڑ کے اوپر والے حصے سے ہوتا ہے. آپ بتائیں گے. زبان کی نوک اور اوپر کے دونوں دانتوں کے جڑ سے ادا. جڑ سے نہیں، زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں دیکھیں صحیح کیا ہے. زبان کا سیرا اور ہاں، اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا. ٹھیک ہے پڑھیں. ٹھیک ہے. وا اور زال. ٹھیک ہے. زال کی ادائیگی باریک آواز سے ہے اور وا کی ادائیگی پر آواز سے، موٹی آواز سے. جی آگے. عین. عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے. حلق کے درمیان والے حصے سے. ماشاء اللہ. عین. ٹھیک ہے. حمزہ اور عین دونوں کی ادائیگی میں فرق ہونا چاہیے. عین. آگے. غین. کے اوپر والے حصے سے. حلق کے اوپر والے حصے سے. ماشاء اللہ. جی. فا. فا. فا کا مخرج کیا ہے؟ مسٹیک ہو گئی. اوپر والے دانتوں کے کنارے اور نیچے والے ہونٹوں کا خشک حصہ ایسے. فا. یہ والا حصہ اندر ذرا کریں گے. ٹھیک ہے ایسے. اوپر والے دانتوں کے کنارے اس پہ لگیں گے. فا. دیکھیں اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے ہر حصے سے. ہر حصے سے. صحیح ہو گیا. فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹوں کا تر حصہ. فا. ایک الف کھینچیں گے. فا. آج آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد کرنا ہے حروف مستعلیہ کتنے ہیں. ٹھیک ہے. حروف مستعلیہ بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے یہ بھی آپ نے یاد کر لینا زبانی. جی فرید الحسن نام ہے نا آپ کا؟ ماشاء اللہ. تو سنائیں ذرا، پڑھ کے دیکھتے ہیں کیسا پڑھتے ہیں. ہاں جی انشاءاللہ لگاتار آپ نے آنا ہے. کچھ دنوں کی محنت کے بعد انشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. جی ادھر آ جائیں آپ، تھوڑا ادھر ہو جائیں تھوڑا سا. جی جی ویورز، یہ ہمارے نئے اسٹوڈنٹ ہیں فرید الحسن صاحب.
اور ماشاءاللہ آپ سید بھی ہیں ماشاءاللہ سید صاحب ہیں تو یہ کہ یہ تو بہت برکت والی بات ہے ہماری کلاس میں انشاءاللہ برکت ہو جائے گی سید صاحب کی تشریف آوری ہو گئی ہے اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے سچی محبت اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے تو آپ تھوڑا سا مجھے پڑھ کے سنا دیں کہ کیسا پڑھنا آتا ہے آپ کو جہاں سے مرضی پڑھ لیں الف با تا سا آپ سورۃ الفاتحہ تھوڑی سی پڑھیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین چلیں بس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دو مہینے کی محنت کے بعد انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی لیکن تجوید کے لحاظ سے جو ہے نا وہ کافی ساری کمزوریاں ہیں ٹھیک ہے تو ہاں جی درست تلفظ کی درستگی یہ بھی ہوگی مخارج کا بھی پتہ چلے گا تجوید کے قواعد کا بھی پتہ چلے گا اور انشاءاللہ درست طریقے سے پڑھنے میں بھی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوں گے ہاں جی وہی نا ہم نے سادہ پڑھا ہوا ہے تو اس لیے وہ کمزوریاں ہیں